اگر اس لڑکے کو استاد کامل مل گیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ یہ روایت اردو ادب کا ذوق رکھنے والے اور اس کے طالب علموں نے ضرور سن رکھی ہوگی۔ یہ وہ مشہور زمانہ الفاظ ہیں جو میر تقی میر نے غالب کی ابتدائی شاعری دیکھ کر کہے تھے۔ کیا یہ روایت تاریخی حقیقت ہے یا محض ایک ادبی افسانہ؟ آج اس آڈیو میں ہم اس روایت کو تحقیق کی روشنی میں جانچیں گے۔ میں ہوں انوار حسین اور آپ سن رہے ہیں ادبی ریلز۔ اس روایت کے شواہد غالب کے درینہ شاگرد الطاف حسین حالی کی تصنیف یادگار غالب میں بھی ملتے ہیں۔ لکھتے ہیں، جس روش پر مرزا نے ابتدا میں اردو شعر کہنا شروع کیا تھا، اس روش کا اندازہ اس حکایت سے بخوبی ہوتا ہے کہ میر تقی میر نے مرزا کے لڑکپن کے اشعار سن کر یہ کہا تھا کہ اگر اس لڑکے کو کوئی استاد کامل مل گیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، وگرنہ محمل بکنے لگے گا۔ بحوالہ یادگار غالب، صفحہ نمبر 109۔ ہاں، ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ اسی صفحے پر حالی نے ایک انتہائی اہم حاشیہ بھی تحریر کیا ہے۔ وہ ہیں مرزا غالب کی ولادت 1212 ہجری میں ہوئی اور میر کی وفات 1225 میں واقع ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا کی عمر میر کی وفات کے وقت 13 یا 14 سال رہی ہوگی۔ مرزا کے اشعار ان کے بچپن کے دوست نواب حسام الدین حیدر خان مرحوم نے میر تقی کو دکھائے تھے۔ بحوالہ یادگار غالب، صفحہ 109، غالب انسٹیٹیوٹ، نئی دہلی۔ یہ حاشیہ خود اس روایت کے بارے میں کئی سوال پیدا کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے غلام رسول مہر بھی رقم تراز ہوتے ہیں۔ نوائے سروش کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میر تقی میر کی وفات جب ہوئی، گویا اس وقت مرزا غالب صرف 13 برس 1 مہینہ اور چند دن کے تھے، اور اس عمر کے بچے کا کلام آگرہ سے لے جا کر لکھنؤ میں میر تقی جیسے کہنہ مشق استاد کو دکھانے کا خیال بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تھا۔ اور حسام الدین حیدر دہلی میں رہتے تھے۔ خاندان اور مرزا غالب کے خسر نواب الہی پروف سے خصوصاً ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اسی وجہ سے غالب کے ساتھ خاص مراسم پیدا ہو گئے، لیکن انہیں یہ کیوں کر معلوم ہو سکتا تھا کہ غالب کم سنی میں حیرت انگیز شعر کہتے ہیں اور انہیں لکھنؤ لے جا کر میر تقی میر کو دکھانا چاہیے، جبکہ غالب کے مستقل سکونت آگرہ میں تھی اور عمر 12-13 برس سے زیادہ نہ تھی جب مرزا غالب کی شادی ہوئی۔ اگر سمجھا جائے کہ اس وقت دہلی میں آمد و رفت شروع ہوئی اور حسام الدین حیدر خان کو بھی غالب کے شعر سننے کا موقع ملا، تو یہ تعارف مہینے 1.5 مہینے کی قلیل سی مدت میں اس پیمانے پر کیوں کر پہنچ سکتا تھا کہ حسام الدین حیدر خان مرزا کے اشعار لکھنؤ لے جا کر میر تقی کو دکھاتے اور ان کے متعلق میر صاحب کی رائے لے آتے۔ اس قول میں ایک سے زیادہ پہلو ایسے ہیں کہ میر تقی جیسے رمز شناس شاعر کی زبان پر وہ آ ہی نہ سکتے تھے۔ اس کے بعد بھی مولانا غلام مہر یہاں نہیں رکے اور انہوں نے اپنے شکوک آزاد کے سامنے بھی رکھے۔ آزاد نے فرمایا، غالب کی قدرتی استعداد کے پیش نظر ممکن ہے کہ انہوں نے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی ہو اور اس کی ندرت کا چرچا میر صاحب تک پہنچ گیا ہو، لیکن یہ محض امکان معلوم ہوتا ہے، کوئی مستند تاریخی ثبوت نہیں۔ ماہ نو 40 سالہ مخزن، جلد اول 187۔ اس باوجود غالب کی عظمت کسی روایت کی محتاج نہیں، وہ خود اپنی فکری اور فنی قوت سے اردو شاعری کا ایک مستقل باب ہیں۔ اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ کو اردو ادب کی تحقیقی مباحث اور ادبی افسانوں کی حقیقت جاننا پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔